شفا کب سے اپنے بابا کے گلے لگ کر روئی جا رہی تھی۔ کامران حسن اس کی پیٹھ رب کیے جا رہے تھے۔ بابا آپ نے مجھے اسی دن کیوں نہیں بتایا یہ سب؟ شفا سسکی کیسے بتاتا؟ رضیہ نے قسم دی تھی اور اسی دن ہاسپٹل سے آ کر مجھے سب بتا دیا تھا، مگر وہ بیٹے کی طرف سے بے حد پریشان اور شرمندہ تھی۔ اگر ہم وہ ڈرامہ نہ کرتے تو وہ کمزور انسان خودکشی کا ڈرامہ رچا کر پھر رضیہ کو پریشان کرتا۔ مجھے اس کا بہترین حل یہی لگا کہ تمہیں کچھ دنوں تک اپنے دوست کے گھر بھیج دیا۔ اب پاشا اور میں نے مل کر یہی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اس جمعے کو تمہارا نکاح پاشا کے بیٹے آریان سے کر دیا جائے۔ رضیہ اور سیف کی وجہ سے میں شامل نہیں ہو سکتا، مگر میری دعائیں تمہارے ساتھ رہیں گی۔ وہ حیرانگی سے اپنے پاپا کو دیکھ گئی۔ کہاں تو وہ اسے وائٹ پیلس کی جانب تک رخ کرنے نہیں دیتے تھے، اور اب کہاں آپ پاشا انکل کو اپنا دوست بول رہے تھے۔ بابا یہ کیا بول رہے ہیں آپ؟ وہ ان کے گلے لگ کر پھر رو پڑی۔ میں ٹھیک بول رہا ہوں، وہی تمہارے لیے پرفیکٹ ہے۔ ہاں مانتا ہوں پہلے میرے پاشا ابراہیم سے کچھ اختلافات تھے، مگر وہ غلط فہمی تھی جو اب دور ہو چکی ہے۔ تو بس چپ چاپ جو ہو رہا ہے اسے ہونے دینا۔ کامران نے اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ کچن میں چائے بنانے چلی گئی تھی۔ ابھی ماہر وائٹ پیلس سے نکلا تھا۔ وہ لوگ جاگ رہے تھے تو کامران حسن یہ یقین کر لینے کے بعد کہ سیف سو چکا ہے، شفا سے ملنے آیا تھا۔ وہ پچھلی باتوں کے بارے میں بیٹھے سوچے گئی کہ وہ بھی جو باقی لوگوں کی طرح پچھلے کیس اور واقعات کی وجہ سے غدار ہی سمجھتے آئے تھے، مگر پاشا سے ہوئی پچھلی ملاقات سے پہلے انہیں کیس ری اوپن ہونے کی اطلاع ملی تھی۔ تب پاشا نے انہیں سب کچھ بتا دیا تھا، اور اب وہ بیٹی کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ آسانی سے کر گئے تھے۔ شفا چائے بنا کر لائی تو پاشا اور کامران حسن باتیں کرنے میں مصروف تھے اور نکاح کی ڈسکشن کر رہے تھے، جبکہ شفا چپکے سے اپنے روم میں چلی آئی۔ یہ احساس کہ وہ سرپھرا اس کا ہونے والا تھا، وہ دلی خوشی محسوس کر رہی تھی۔ فجر اس کی باہوں میں مچل رہی تھی اور بری طرح رو رہی تھی۔ چھوڑے مجھے، وہ مچلی، مگر مہابیر کھڑے ہو کر اسے بازوں میں اٹھا چکا تھا۔ مہابیر یہ کیا، چھوڑے مجھے؟ خاموش، آواز نہ آئے تمہاری، نہیں تو جو دنیا میں آخری رشتہ بچا ہے، یعنی میں، اسے بھی کھو دو گی۔ مر جاؤں گا تمہارے بغیر، مہابیر نے کہا تو فجر کو اس کی باتوں سے سہم کر چپ ہونا پڑا۔ وہ اسی لیے حویلی سے باہر آیا تھا۔ رات کے اس وقت فجر کو عجیب لگا، وہ ہرگز اس کے ساتھ کہیں جانا نہیں چاہتی تھی، مگر وہ ظالم اب بھی وہی کر رہا تھا جو وہ کرتا آیا تھا اس کے ساتھ، زبردستی۔ مہابیر نے اسے لا کر گاڑی میں بٹھایا، خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی لے کر اپنے فارم ہاؤس آیا تھا جہاں وہ کبھی کبھار آیا کرتا تھا۔ وہ اسے اسی طرح گود میں اٹھائے فارم ہاؤس کے اندر داخل ہوا۔ اندر گھپ اندھیرا تھا۔ کہاں لائے ہیں آپ مجھے؟ چھوڑے مجھے۔ فجر کے آنسوؤں کا بھی اس جلاد پر خاطر خواہ اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ خود بھی بکھری سی حالت میں تھا، ملگجے سے حلیے میں بڑی بیڈ میں وہ بری حالت میں تھا۔ کتنا بولتی ہو تم فجر، چپ نہیں رہا جاتا، یا میں چپ کرواؤں اپنے طریقے سے؟ وہ کہتا ہلکا سا اس پر جھکا تو وہ گھبرائی اور گھبرا کر اس کے سینے میں منہ دے دیا۔ مہابیر گہرا مسکرایا۔ وہ اسے لے کر لاؤنج میں آیا۔ ایک دم لائٹس آن ہوئی تھی۔ مہابیر نے اسے گود سے نیچے اتارا۔ وہ پھٹی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی، جہاں بلیک اور ریڈ بلونز لگے تھے اور بیچ میں ایک پیاری سی بچپن کی ان کی پک اور وال پر 15 ایئرس کمپلیٹ لکھا تھا۔ فجر نے یہ سب دیکھا اور مہابیر کی جانب متوجہ ہوئی۔ یہ کس خوشی میں؟ اب آپ جو بھی کریں، مجھے کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سنا آپ نے؟ فجر نے نگاہیں چرا کر غصے سے کہا۔ تمہارے لیے میری جان، مہابیر نے اطمینان سے کہا۔ اور وہ کیوں وجہ جان سکتی ہوں میں؟ آپ تو نفرت کرتے ہیں نا مجھ سے؟ پھر کیوں وجہ؟ مجھے کوئی لینا دینا نہیں اس سب سے۔ فجر نے اپنا دامن بچانا چاہا، جانتی تھی وہ اس کے دل پر کاری وار کر رہی ہے، مگر اپنے دماغ کے ہاتھوں مجبور تھی۔ یہ کس نے کہا تم سے کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں؟ وہ عادت کے مطابق دھاڑا۔ آپ نہیں کرتے تو میں تو کرتی ہوں نا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے کرب سے بولی تھی، اور یہی بات میری آنکھوں میں دیکھ کر بولو فجر۔ مہابیر اس کے قریب آیا۔ فجر نے ہمت کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں درد، کرب، افسوس، محبت، جانے کیا کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر۔ وہ آنکھوں میں زیادہ نہ دیکھ پائی، جبکہ دوسری جانب دیکھتی بولی، آئی ہیٹ یو مہابیر راسم حفیظ، آئی ہیٹ یو۔ نو یو ڈونٹ ہیٹ می مسز فجر مہابیر راسم حفیظ۔ فجر کے بے اختیار آنسو نکل آئے، وہ روتی زمین پر بیٹھتی چلی گئی، جب مہابیر بھی اس کے ساتھ زمین پر بیٹھ گیا۔ ہے پلیز ڈونٹ کرائی، رو تو مت، آئی ایم سوری، آئی ایم ریئلی سوری میری جان، لیکن
میں جانتا ہوں میں بہت برا ہوں، میں تمہارے لیے قابل نہیں ہوں، پر میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، میں تم سے نفرت کر ہی نہیں سکتا۔ مانتا ہوں میں نے غلط کیا، میں کیا کرتا، میں نے بہت کچھ کھویا، اپنی مما، اپنے ڈیڈ، ساری دنیا اجڑ گئی، میں بنا تحقیق کے تمہیں سزا دیتا رہا اور تمہیں خود سے دور رکھا، لیکن جب سچائی معلوم ہوئی تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ تم مجھے سمجھ سکتی ہو نا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ گیا، آنسوؤں نے گال بھگو ڈالے۔ فجر نے پہلی مرتبہ اس جلاد کو روتا، جھکا اور ٹوٹا ہوا دیکھا تھا۔ اس کے اندر کس قدر اذیت اور غم بھرا ہے یہ تو وہ جانتی ہی تھی، مگر اس کو خود سے دور کرنے پر اس قدر ٹوٹ جائے گا آج یہ پتہ چلا تھا۔ اب وہ سب کچھ بھول کر مہابیر کو اسے عشق کا اعتراف کرتی سن رہی تھی، جب بے اختیار دونوں ہاتھوں سے اسے تھاما اور اس کے گلے لگ کر وہ بھی رو دی۔ دونوں اپنا غم غلط کرنے میں مصروف تھے جب مہابیر نے اسے نرمی سے خود سے الگ کیا۔ ہے یو نو واٹ، تم میرے جینے کا مقصد ہو، میری بچپن کی دیوانگی، عشق، میرا سب کچھ۔ میں نے تمہارے علاوہ کسی کو چاہا تو کیا دیکھا تک نہیں، تم سے نفرت نہیں کر پایا، حالانکہ جب نفرت کرنی چاہیے تھی تب بھی نہیں، تم تو صرف میرے لیے محبت کرنے کے لیے بنی ہو، میری محبت کی حقدار صرف تم ہو۔ وہ دیوانہ وار اس کے چہرے کا ایک ایک نقش چومتا آج کھل کر اعتراف محبت کر رہا تھا۔ فجر اس کا لمس کی محبت محسوس کر رہی تھی۔ مہابیر، فجر نے اچانک پکارا، جی میری جان۔ مہابیر نے اس کی جانب دیکھا۔ مہابیر، میں بھی آپ سے محبت کرتی ہوں، وہ کہہ کر دوبارہ سسک پڑی۔ مہابیر مسکرایا، اب رو تو نہیں، اتنی حسین بات ایسے آنسوؤں سے تو نہیں، بولو، ایک کس کر کے بول دو، آخر میں شرارت سے بولا۔ فجر سٹپٹائی، بہت برے ہیں آپ۔ فجر نے مہابیر کے سینے پر مکے مارے، وہ تو میں ہوں، لیکن اب تمہیں اچھا بن کے دکھاؤں گا۔ تم نے مجھے مکمل کیا ہے فجر، میری زندگی میں آنے کا بہت شکریہ، مجھے اپنانے کا، میرے اتنے ستم سہ کر بھی میرے نام سے اپنا نام جوڑے رکھنے کا شکریہ۔ اور پھر مہابیر نے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھا، آئی وش یہ ایک پیاری سی ڈال ہو، بالکل اپنی ماما کی طرح۔ وہ مسکرایا، وہ کس قدر پرسکون تھا اس کی آغوش میں۔ نو نو اٹس ناٹ، بیبی بوائے ہے یہ، میرا بیٹا ہے، آئی نو، فجر بولی۔ مہابیر گہرا مسکرایا، اس کے پیٹ پر لب رکھے اٹھ کر اسے گود میں اٹھایا اور لے جا کر ٹیبل پر بٹھایا، کیک کاٹا، تھوڑا سا اس کے ہونٹ پر لگا کر خود اپنے ہونٹوں سے کیک چنا تو فجر گڑبڑا گئی اور مہابیر کے سینے میں منہ دے لیا۔ اب تمہیں بھی ایسے ہی کیک کھانا ہے یار، مسز مہابیر نے شرارت دیکھ سے کہا تو اور زیادہ سمٹ گئی، مگر اتنے دنوں کی پیاس تھی، اتنی جلدی کیسے بجھتی۔ تبھی اپنے سینے سے اس کا چہرہ نکالا تھا اور اس کی سانسوں کی مہک کو اپنی روح میں اتارا تھا۔ آج کہیں جا کر اسے سکون ملا تھا، تبھی وہ خود کو اس کے وجود میں گم کرتا چلا گیا تھا۔ ساری رات ماہر سڑکیں چھانتا پھرا تھا، مگر سینے میں بھڑکا غم و غصے کا الاؤ کسی طور ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ چٹختے اعصاب نے اس کی جان عذاب میں جھونک رکھی تھی۔ یہ کیسی آگ لگائی تھی اس ظالم نے سینے میں جو کسی صورت ٹھنڈی نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت وہاں سے نکل آیا تھا، بچانا جو چاہتا تھا اس کو، خود سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے قہر سے، مگر اب تک وہ آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ تب چٹختے اعصاب لیے اس نے رات کے 4 بجے گاڑی واپس کے لیے موڑ لی تھی۔ اب اس غم و غصے کی آگ کو اسے ہی ٹھنڈا کرنا ہوگا جس نے اسے پیٹرول ڈال کر بھڑکایا تھا۔ وائٹ پیلس گہری تاریکی اور خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ گاڑی جھٹکے سے طویل پورچ میں رکی، وہ تنی رگیں لال انگارہ آنکھیں لیے اندر داخل ہوا تھا اور رخ سیدھا ریشما کے کمرے کی جانب تھا۔ آنکھوں سے سبز شعلے سے نکل رہے تھے۔ دروازے سے باہر کھڑے ہو کر اس نے لمبے لمبے سانس بھرے، شاید چٹختے اعصاب کو سکون آ جاتا، مگر بری طرح ناکام ہوا تھا۔ آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی وہ کارپیٹ پر جائے نماز پر سکری سمٹی لیٹی ہوئی تھی، شاید تہجد کی نماز ادا کر کے ادھر ہی سو گئی تھی۔ سرخ چہرے پر انگلیوں کے اور مٹے مٹے آنسوؤں کے نشانات تھے۔ حجاب اسٹائل دوپٹہ لیے وہ اس کی جان کا آزار بن چکی تھی۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھا اور نیچے جھک کر اسے نرمی سے بازوں میں بھرا۔ وہ جو رو رو کر ابھی سوئی تھی، کچی نیند سے جاگ چکی تھی۔ شعور اجاگر ہوتے ہی پتہ چلنے پر کہ کس صورتحال میں ہے، اس نے سہم کر اسی گرین ماسٹر کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑی تھی، تب وہ جان گیا کہ وہ جاگ چکی ہے۔ جب وہ باہر نکلی تب وہ اس کے بازوں میں کسمسائی تھی۔ ماہر چھوڑے مجھے، وہ اتنی آہستگی سے بولی کہ ماہر کو بھی بمشکل سنائی دیا، مگر وہ یوں بن گیا کہ جیسے سنا ہی نہ ہو۔ وہ اسی لیے اس کمرے میں آیا تھا، اندر داخل ہو کر پاؤں سے ڈور لاک کیا اور اسے دروازے ہی پر نیچے اتارا تھا۔ رواحہ کی پھر آنکھیں بھیگ چکی تھیں، مگر اس نے اس کے لبوں پر انگلی پھیری تھی۔ تمہیں احساس ہے تم نے کتنے مجھے سنگین الفاظ کہے، جن کے وار سے میری روح تک کو چھلنی کیا ہے۔ رواحہ، تم جانتی ہو تم نے کیا کہا مجھے؟ ماہر نے سرسراتے بھاری لہجے میں پوچھا تھا۔
مگر اس کی زبان تالو سے چپک چکی تھی۔ رواحہ کا چہرہ خوف سے لٹھے کی طرح سفید پڑ چکا تھا اور اس ڈر نے ماہر کے سینے میں جیسے چھرا گھونپا تھا۔ بہت رو لیا تھا۔ رواحہ نے مزاحمت نہیں کی مگر اس کی شدت ناقابل برداشت تھی۔ وہ اس کے زخمی لب کو جیسے اور زخمی کر رہا تھا۔ رواحہ کو لگا وہ آج اس کی جان لے لے گا۔ رواحہ کے آنسو تواتر سے اس کے گریبان میں گرے تھے اور احساس ہونے پر وہ دور ہوا۔ یو نو واٹ ٹرو، یہ جو ان لبوں نے گستاخی کی تھی ان کو اس کی سزا ملی ہے اب۔ ماہر نے اس کے نشان زدہ گال پر آہستگی سے انگلیاں پھیری۔ رواحہ نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا جو اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہا تھا۔ تبھی تو وہ خوفزدہ ہوئی تھی۔ ماہر کی انگلیوں نے گال پر موجود اس نشان کو چھوا تھا۔ اس کے منہ سے جلن سے سسکی برآمد ہوئی اور اب اپنی جان، اپنی زندگی پر ہاتھ اٹھانے کی گستاخی کرنے کے لیے اس ہاتھ کو سزا ملے گی۔ ماہر کے سرسراتے لہجے نے اسے حواس باختہ کیا تھا۔ کیا کریں گے آپ؟ نہیں، وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ تبھی اس کا جملہ مکمل ہو پاتا۔ وہ کھڑکی تک گیا اور اپنا ہاتھ درمیان میں رکھ کر پوری طاقت کے ساتھ کھڑکی کے پٹ بند کیے تھے۔ ایک چیخ برآمد ہوئی رواحہ کے لبوں سے۔ تبھی وہ اس کی جانب لپکی۔ وہ پیچھے ہٹ کر مڑا۔ آنکھیں نم، ہونٹوں پر مسکان اور ہاتھ لہو لہان تھا اس کے پاگل مانسٹر کا۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ رواحہ چلائی اور اپنا ہاتھ دوپٹہ اتار کر اس کے ہاتھ کے گرد لپیٹ دیا۔ ماہر نے کھینچ کر اسے سینے میں بھیجا تھا۔ اس کی نازک گردن میں اپنا منہ دیا۔ رواحہ کو اپنی گردن پر نمی سی محسوس ہو رہی تھی۔ آواز کمرے میں گونجی تھی۔ کوئی دیکھنے سننے والا ہوتا تو دیکھتا کہ وہ گرین مانسٹر جس کی ہیبت سے ایک زمانہ خائف ہے، وہ اپنی مارش میلو کی پناہوں میں کیسے موم کی طرح پگھل رہا ہے۔ ہے روح، تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں، محبت باوضو ہے میری، مگر تم نے میری محبت، میرے پاکیزہ جذبوں کو بے مول کیا ہے اور میری محبت کو پتہ نہیں کیا سمجھتی ہو۔ شاید حاوث، مگر قسم کھاتا ہوں تمہاری، اب جب تک اپنی محبت، اپنے جذبوں کی پاکیزگی کا یقین نہیں دلا دیتا تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ ماہر اسے دونوں بازو میں اٹھا کر بیڈ پر لٹایا تھا۔ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اس وقت کچھ بول نہیں سکی۔ رواحہ نے اپنا دل پاتال کی گہرائیوں میں اترتا محسوس کیا۔ وہ بیڈ پر اس کے پہلو میں نیم دراز ہوا تھا۔ سنو روح، بھروسہ رکھو، تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ اب تم میرے خوف سے کمرے سے باہر جانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، مگر اس کمرے سے کہیں جانے کی اجازت نہیں ہے تمہیں۔ اس نے آنکھوں پر بازو رکھے کہا۔ رواحہ کا دل کیا اس کی باتوں پر مزید پھوٹ پھوٹ کر روئے، مگر شاید اب وہ سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ تبھی کروٹ بدل کر منہ پر زور سے ہاتھ رکھ کر اپنی سسکیوں کا گلا بمشکل گھونٹا تھا۔ دونوں ہی کانٹوں پر گھسیٹ لیے گئے تھے۔ سکون کیسے آتا؟